قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام یعنی فضل کیا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین یعنی اولیاء کرام، اور شہید یعنی شہداء کرام، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 69۔ صالحین سے بڑا درجہ شہید کا ہے، اور شہید سے بڑا درجہ صدیق یعنی اولیاء اللہ کا ہے، اور صدیق سے بڑا درجہ نبی کا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں۔ جب شہید نہیں مرتے تو اولیاء اللہ جن کا مقام شہید سے بڑا ہے تو یہ بھی زندہ ہیں، اور جب ہم کو شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو پھر ان سے بڑا مقام اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کی زندگی کا شعور ہم کو کس طرح آ سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 154۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ ال عمران آیت نمبر 169۔ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہاد اصغر چھوٹے جہاد سے ہم واپس آئے ہیں، جہاد اکبر یعنی نفس کے ساتھ جہاد کی طرف۔ جب جہاد اصغر کے شہید کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے تو جہاد اکبر والوں کی زندگیوں کا شعور ہمیں کس طرح آ سکتا ہے؟ سوچیں، غور کریں اور فیصلہ کریں۔ حوالہ نمبر 1۔ حضور سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اپنی قبروں میں ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں۔ کتاب الاسرار 14ویں فصل صفحہ 161۔ حوالہ نمبر 2۔ حضرت سلطان بہو علیہ السلام کی کتاب نور الہدا میں حدیث شریف درج ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دار دنیا سے دار آخرت کی طرف نقل و مکان اختیار کر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس مکان سے اس مکان کی طرف نقل کرتے ہیں، اور موت ظاہری کے بعد بھی ان کی عقل کامل رہتی ہے، جسم درست رہتا ہے، روح مضبوط رہتی ہے، اور روحانی غذاؤں سے حقوق اپنے پورے کر لیتے ہیں۔ مثال، مرغی کے اچھے انڈے 1 درجن لے لیں، 1 انڈا ابال کر کھا لیں، 1 انڈا تل کر کھا لیں، 1 انڈا الماری میں رکھ دیں، باقی انڈے جو بچیں انہیں مرغی کے نیچے رکھ دیں۔ اب دیکھیں کہ جو انڈے مرغی کے نیچے رکھے تھے ان میں سے چند روز مقررہ میعاد کے بعد مرغی کی جسمانی حرارت کے ذریعے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور انڈے سے منتقل ہو کر مرغی کے ساتھ باہر ہوں گے، اور جو انڈا الماری میں رکھا گیا تھا وہ کچھ روز بعد گندا ہو کر خراب ہو جاتا ہے اور اسے پھینک دیتے ہیں، اور جو انڈے کھا لیے گئے ان سے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صحبت مرشد میں رہ کر تربیت مرشد سے جو مرید اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں، اور قلب میں والآخر ظاہر و باطن میں اللہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے اولیاء اللہ مرتے نہیں۔ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے، تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ پارہ نمبر 4 سورہ ال عمران آیت نمبر 110۔ مندرجہ بالا آیات مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ امت ہر امت سے بہتر ہے۔ خیر سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں تعلیم و ارشاد بہت زیادہ ہے اور تاثیر ان کی قوی ہے، اور کتب ارشاد و سید الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امت سابقہ سے بھی کوئی شخص مرتبہ ولایت پر فائز نہیں ہوا مگر آپ ہی کے روحی فیض سے، اور بعد آپ کے یہ منصب آپ کی اولاد کے اماموں میں امام حسن عسکری تک برابر چلا آیا، اور حضرت محبوب سبحانی سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ اس منصب پر تا قیامت رہیں گے۔ جیسا کہ آپ کو بیان کیا کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت یعنی غوثیت میں اس قدر بلند و بالا مقام ہے کہ بعد وصال بھی وہ اس منصب پر فائز ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ حوالہ نمبر 1۔ شیخ علی عودبادی سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک فقیر کو دفن کیا
تو انہوں نے اس کے سر سے کفن ہٹایا اور اس کا سر مٹی پر رکھ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت پر رحم کرے۔ تو اس نے آنکھیں کھول کر مجھ کو دیکھا اور کہا کہ جناب مجھ کو اس کے سامنے ذلیل نہ کیجیے جس نے مجھ کو راہ دکھائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے میرے سردار، کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محب زندہ ہے اور کل میں تمہاری مدد کروں گا۔ حوالہ کتاب شرح الصدور، عنوان قبروں کی زیارت، صفحہ 190، نمبر شمار 18۔ اسی رسالے میں ہے کہ ایک مرید نے کہا کہ اے استاد، کل ظہر کے وقت میں مر جاؤں گا تو یہ دینار لو، آدھے میرے قبر کے لیے ہیں، آدھے دینار قبر اور آدھے میرے کفن کے انتظام کے لیے ہیں۔ دوسرے روز ظہر کے وقت آ کر طواف کعبہ کیا، پھر دوڑ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ جب میں نے یعنی استاد نے اس کو قبر میں رکھ دیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، تو استاد نے اس سے کہا کہ کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا محب ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ حوالہ کتاب شرح الصدور۔ مندرجہ بالا قرآن شریف کی آیت مبارکہ، احادیث شریف، حوالہ جات اور مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء مرسلین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اولیاء اللہ ہیں، جن کی اطاعت کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی مرشد کامل سے بیعت کرتے ہیں تاکہ ان کی خصوصی تعلیم و تربیت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر سے بہتر طریقے پر ہو سکے اور محبت میں زیادہ اضافہ ہو۔ اسی لیے محبت رسول اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے یہ مخلص متقی یعنی پرہیزگار شخص شیخ کی تعلیمات پر عمل کر کے مزید متقی ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو وصال کے بعد حیات ابدی مل جاتی ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک شخص ٹیلی ویژن اسٹیشن پر کیمرے کے سامنے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس ٹیلی ویژن پر جس کا تعلق ٹیلی ویژن اسٹیشن سے ہے بالکل ویسے ہی موجود نظر آتا ہے جو کچھ وہ ٹیلی ویژن پر کر رہا ہوتا ہے، لیکن فضا میں جو اس پروگرام کی لہریں موجود ہوتی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی اتنا لمبا تار ہوتا ہے جو ٹی وی اسٹیشن سے اس ٹی وی تک پہنچتا ہو۔ لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ جب انسان کی ایجاد سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بندہ حقیقتاً موجود ہوتا ہے، پھر فضا میں یہ لہریں تحلیل ہو گئیں اور پھر ٹیلی ویژن پر دوبارہ موجود، تو یہ عمل انتقال کہلاتا ہے اور اس بات کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔